الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک بلغ
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صل خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جانے یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا یا سیدی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان تو کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی کروں کیا کروڑ جہاں نہیں صلی علی نبینا کروں مد اہل والرضا اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار رہنا نہیں صلی علی نبینا
صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے جہاد اور اس کے فضائل۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں لڑو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس لڑنے میں حد سے نہ بڑھو، حد سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جہاد کی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں۔ سب سے پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا، وہ یہی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس وقت کے حالات کے تناظر میں پاکستان کے ہر بچے سے لے کر ہر بوڑھے مرد عورت تک سب حالت جہاد میں ہیں۔ یہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، پوری دنیا میں تمام اسلامی ملکوں میں ہمارے اس پیارے وطن کو یہ امتیاز حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ انفرادیت حاصل ہے کہ یہ اسلام کے نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ اور کوئی ملک اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم نہیں کیا گیا، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، صرف یہ واحد ملک ہے۔ جب اس کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، قیادت وہ کر رہے تھے اور تحریک کی سرپرستی علماء اہل سنت اور مشائخ جو گدی نشین تھے پورے اس بر صغیر کے، وہ اس تحریک کی سرپرستی کر رہے تھے۔
قائد اعظم نے جو جماعت بنائی تھی اس کا نام تھا مسلم لیگ. کیا نام تھا؟ اس جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ نے پاکستان کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، اور قائد اعظم نے اپنے طور پر یہ تحریک نہیں چلائی. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے یہ کام کیا. جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت کسی نے پوچھا غیر مسلم نے کہ اس ملک کا آئین کیا ہوگا، اس کا دستور کیا ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خود بھی بہت بڑے لائر تھے، بیرسٹر تھے، قانون دان تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ برٹش لا یہاں نافذ کریں گے، جی کیونکہ انگریز نے ہمیں یہاں سے انگریز کیا تو پھر ہمیں یہ ملک ملا، پہلے تو انگریز قابض تھا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ برٹش یعنی انگلینڈ کا قانون یہاں نافذ کریں گے، نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں کون ہوں، اس کا قانون بنانے والا. اس کا قانون تو 1400 سال پہلے سے بنا ہوا ہے، اور وہ قانون قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے. تو اس ملک کی بنیاد قرآن ہے، اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو آئین ہے وہ اسلام ہے. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اسلام کا جو لفظ ہے اس میں سلامتی ہے. دین اسلام اپنے ملک میں ہر شخص جو رہنے والا ہے اس کو امن اور سلامتی عطا کرتا ہے. اس میں یہ امتیاز نہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہودی ہے، منافق ہے. نہیں، جو بھی اس ملک کا باسی ہوگا اس کو اسلام امن بھی دے گا اور سلامتی بھی دے گا. ایک ولی اللہ گزرے ہیں جن کا نام تھا سید نعمت اللہ شاہ. سید نعمت اللہ شاہ رحمہ اللہ تعالی کشمیر میں. انہوں نے آج سے 900 سال پہلے، آج سے 900 سال پہلے آنے والے تمام حالات کی پیش گوئی دی، بیان فرمائی. آنے والے تمام حالات کے بارے میں بتایا کہ کیا ہونے والا ہے. اس وقت فارسی بولی جاتی تھی، تو فارسی زبان میں لیاقت 2000 شعر، کتنے؟ 2000 شعروں میں ان میں آنے والے تمام حالات کا نقشہ بیان فرمایا. اور اس قصیدے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، ابھی انگریز کی حکومت نہیں آئی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، ہندوستان تقسیم ہوگا، اور وہ جو انگریز قوم ہے یہاں سے بھاگ جائے گی. اور ان کی یہ پیش گوئی چھپی ہوئی اب بھی موجود ہے، بازاروں میں ملتی ہے.
تو اس پر انگریز حکومت نے پابندی لگا دی، نہ کوئی اس کو پڑھے، نہ اس کو کوئی شائع کرے، نہ اپنے پاس رکھے۔ وہ وقت آیا، انہوں نے پیش گوئی کی تھی، وہ وقت آیا کہ تقسیم ہو گئی ہندوستان کی، اور اسی پیش گوئی میں جو انہوں نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ پورا ہندوستان پاکستان بن جائے گا۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا کہ ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا، تقریباً 26 افراد ہندو قتل کر دیے گئے۔ تو مودی خناس کے دماغ میں چونکہ خباثت بیٹھی ہوئی، جب یہ وزیر اعلیٰ تھا اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کروایا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حیدرآباد کا قصائی ہے۔ اسلام کا، مسلمانوں کا یہ بھی دشمن اور اس کی پارٹی بھی دشمن۔ کانگریس والے پھر بھی کچھ روادار تھے، لیکن یہ تو بہت بڑا خناس ہے۔ جس طرح اسرائیلیوں کا وزیر اعظم نیتن یاہو وہ خبیث ہے، اس کے دماغ میں بھی یہ کیڑا موجود ہے کہ اسلام کے خلاف کارروائی کرو، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرو، اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کر دیا، بچے بھی، خواتین بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، اور ان کی عمارتیں تباہ و برباد کر دی، اور ابھی تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مودی نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پہلے ہی دن ہمارے شاہدوں نے ان کے 5 طیارے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ہر فوجی کلمہ پڑھنے والا، اللہ اکبر کہنے والا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ان کی نگاہوں میں کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ان کے اس نعرے کی گونج سے بھارتی فوجی بھاگ جاتے ہیں اور دوڑ جاتے ہیں، اور اپنی پوسٹوں پہ، اپنی چوکیوں پہ سفید جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون بھیجنے شروع کر دی مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں۔ لیکن الحمدللہ ہماری فوج الرٹ ہے، چوکس ہے۔ پوری دنیا انڈیا کو لان تان کر رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور ہماری طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم ہر شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں، اور وقت آنے پر ہم ایسا ایکشن لیں گے کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان نے کیا ایکشن لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں، اور اسرائیل کا دماغ بھی درست کریں۔ ان دونوں کے دماغ میں کیڑا ہے، مودی اور نیتن یاہو۔ اس کیڑے کو نکالنا ہے، اور یہ بات یاد رکھو،
ان خبیثوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس کی تعمیر میں اولیاء کرام کا حصہ ہے. اور داتا کی نگری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں زندہ ہے. اور پورا ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا. اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. خبردار یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لو کہ اللہ کی جماعت حزب اللہ، اللہ کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا فرمائے گا. سب سے پہلی آیت قرآن پاک میں جہاد کے لیے جو نازل کی گئی وہ یہی ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں جہاد کرو. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے دلدار؟ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے جہاد کرو. اللہ کا. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے عاطف کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرو. جہاد عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے محنت کرنا، کوشش کرنا. کیا معنی ہے اس کا؟ کوشش کرنا. اور عربی میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے مقابلے میں جنگ کرنا. کفار کے مقابلے میں جنگ کرنا یہ جہاد ہے. کیا ہے؟ جہاد ہے. اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور رب کائنات جہاد کرنے والوں کو جنت میں بھیجے گا اور جنت کی نعمتوں سے یہ سرفراز ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو مجاہدین عرض کریں گے، مجاہد عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، واپس دنیا میں بھیج دے، میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں اور جہاد کرتے کرتے ہر قسم کی تکلیف اور درد کو میں برداشت کروں، اور جب میری گردن کٹتی ہے تو جو اس وقت مجھے لذت حاصل ہوتی ہے وہ لذت تیری جنت کی کسی نعمت میں مجھے نہیں ملتی. مجھے واپس بھیج دے، میری یہ خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب ہم کسی کا امتحان لے لیتے ہیں اور وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتے. تم امتحان پاس کر کے آئے ہو لہذا جنت میں ہی تم رہو، اب تمہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جا سکتا. تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت جو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت اور جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی. تو رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے ہیں مجاہدین کے لیے جنت میں، اور جو درمیان والا درجہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس. جنت الفردوس.
اور اسی جنت الفردوس پر عرش الہی ہے، اور اسی جنت الفردوس سے نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کر رہی ہیں۔ تو یہ سارے 100 درجے کن کے لیے ہیں؟ مجاہدین کے لیے۔ یہ ہمارے جتنی افواج پاکستان کے ہر فرد مجاہد ہے، ہر فرد مجاہد ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ وہ جان دے سکتا ہے، جان قربان کر سکتا ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے اپنی جان کو، اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر جہاد کرو، اور ان کو دعا سکھائی جاتی تھی اور وہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا پڑھا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جنگ میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے۔ ہمارا فوجی یہ نیت کرے کہ میں دین کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلا ہوں۔ عشق مصطفیٰ کے جذبات سے سرشار ہو کر جو شخص میدان جنگ میں نکلتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ کے ہاتھ میں گن ہے، آپ کے ہاتھ میں توپ ہے، آپ کے ہاتھ میں بمز ہیں، اور اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کو جگہ دیں۔ یہ جو کمینے ہیں اسرائیلی فوجی، ہم نے دیکھا کہ وہ جھنڈا تھا سعودیہ کا جس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے جھنڈے پہ تو لا الہ کلمہ نہیں لکھا ہوا، لیکن سعودی عرب کا جو جھنڈا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ خبیث اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روند رہے تھے، اتنی بے ادبی اور بے حرمتی کر رہے تھے۔ اب وقت ہے کہ ان کی ایک ایک بے ادبی، ان کے ایک ایک ظلم کا، ان کی ایک ایک ایذا کا، ان کی ایک ایک تکلیف کا جو مسلمانوں کو پہنچائی ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم سپاہ سالار تھے۔ جنگ زور شور پر ہے جی، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، آپ اس جنگ میں شریک ہیں۔ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، ٹوپی نہیں تھی۔ آپ نے وہاں کا جو کمانڈر تھا اس سے کہا کہ میری ٹوپی نہیں ہے، میں گھر واپس جا رہا ہوں ٹوپی لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس ٹوپی میں کون سا بم رکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس جنگ کی فکر نہیں ہے، اتنے بڑے کافر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ واپس جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف اللہ کا۔ کیا؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جہاں بھی قدم رکھتے تھے فتح، نصرت، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، کبھی بھی ناکام نہیں لوٹتے تھے، فتح یاب ہو کر آتے۔
آپ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میری اس ٹوٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو اس کے ساتھ بھی پیار کیا جائے. جی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی ہے اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عین ایمان ہے. ایمان حاصل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت نہ ہو. صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. وہ حج کرتے تھے ہم بھی حج کرتے ہیں. وہ تہجد پڑھتے تھے ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں. وہ قرآن پڑھتے تھے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن وہ جس میدان جنگ میں قدم رکھتے تھے کامیاب ہو جاتے تھے اور ہم کامیاب نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ تھا. ان کے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت تھا. وہ عشق رسول اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، وہ ایسی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حضرت خالد بن ولید جب انہوں نے گھوڑا واپس کیا، میدان جنگ سے باہر نکلے تو ان کی بیوی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی کہ آپ یہ ٹوپی بھول گئے تھے، یہ لے آپ کی ٹوپی. آپ نے سر پہ ٹوپی رکھی اور پھر میدان جنگ میں آئے. یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ پڑھتے تھے دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. ایک تو یہ بھی سب جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں خود بھی پڑھیں اور سب کو گھر والوں کو بھی کہیں کہ یہ پڑھا کریں. دوسرا یہ جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا غلط ہے. سمجھا؟ اتنے مولویوں سے تقریریں سنی ہیں، کسی نے اصلاح نہیں کی. یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک. رک جائیں. انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک پاشا انی کنت من الظالمین. وہاں بھی محبوب کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو من الظالمین. مستقل پڑھتے رہے یا یہ ہے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی افواہ آ جائے تو اس افواہ پہ کان نہیں دھرنا. ہمارا میڈیا جو بتائے اس پہ عمل کرنا ہے. دوسرے میڈیا کی پرواہ نہیں کرنی. مودی خود بھی جھوٹا ہے اور ایک ایک ہندو جھوٹا ہے. اسی طرح اسرائیلی بھی جھوٹے اور وہ بھی ان کے ایک ایک فرد ان کا جھوٹا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جھوٹوں سے، ان مکاروں سے، ان دھوکہ بازوں سے، اسلام دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے.
ہمارے ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے رہنے والوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔